یوم بھسین ہر سال 8 ستمبر کو اتھرا شہدائے قبرستان لاہور میں منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب 1965 کی جنگ کے دوران 18 بلوچ ریجمنٹ موجودہ 3 سندھ ریجمنٹ نے جرت، بہادری اور شجاعت کی تاریخ رقم کی۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان کی عملی تصویر۔ پاک فوج کے افسر اور جوان۔ پاک فوج نے ہمیشہ روایتی اور غیر روایتی جنگوں میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ 1965 کی جنگ ایسی ہی ایک مثال ہے جب فوج کے ہر جوان اور افسر کا غیر متزلزل کردار، بلند حوصلہ، اعلیٰ اخلاقی اقدار اور پیشہ ورانہ مہارت اپنے عروج پر تھی۔ لاہور کے محاذ پر اس جنگ میں 18 بلوچ ریجمنٹ موجودہ 3 سندھ ریجمنٹ نے حصہ لیا۔ یونٹ کی مثالی کارکردگی کو بہترین انداز میں سراہا گیا۔ یونٹ کے 34 بہادر بیٹوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور یونٹ کے لیے منفرد اعزاز حاصل کیا۔ بہادر بیٹوں کی ان قربانیوں نے بلا شبہ تاریخ پر وہ انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ تحریک، حوصلہ اور رہنمائی کا ذریعہ رہیں گے۔ جذبات تو انمٹ ہے، وہ جذباتی کیفیت تھی پوری قوم کی اور فوج کی۔ جب سیز فائر ہوئی لاہور کے محاذ میں جو ہماری فارمیشن ہے PRB سائفر سے لے کر نیچے تک بیدیاں تک، یہ وہ واحد پلٹن تھی جو کہ BRB کے پرلی طرف دفاع میں قائم رہی، اور اس کے دفاع کا جو مرکزی نقطہ تھا یہ موضع بسین ہے، آج بھی وہاں ہے۔ ہم اسے بزین بیٹل کہتے ہیں۔ موضع بسین کے ارد گرد ہمارا دفاع تھا۔ بسین والوں کو بھی نہیں پتا کہ کون تھے جو میں بچا کے ہمارے ساتھ اس کارکردگی میں CO صاحب کے علاوہ اگر میں یہ کہوں کہ جو آرمر کی رجمنٹ تھی، ٹینکوں کی رجمنٹ تھی 23 کیولری، ہمارا اور ان کا بھرپور تال میل تھا۔ ایسے نہیں ہم کہتے عقیدتاً کہ شہداء کبھی مرتے نہیں ہیں۔ ان میں سے جس وقت میں ہر ایک کے سرانے جاتا ہوں یا قدموں میں جاتا ہوں تو واضح طور پر مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ ان کے چہرے کے خد و خال، ایک ایک لکیر میرے ذہن کے اندر نقش ہے۔ خوبصورت سر۔ جنگ کے اندر ایسے نہیں ڈلیور ہوتا، جنگ کے ڈلیور اسی وقت ہوتا ہے جس وقت آپ کا اور آپ کے جوانوں کا اور پوری یونٹ کا یکجان ہو۔ جس فوجی جرنیل کا، انڈین جرنیل کا آپ نے ذکر کیا، اس کا نام تھا جنرل نرنجن پرچید۔ وہ ہندوستان کی فوج کا 15 ڈویژن کا GOC تھا۔ BRP سے پرلی طرف 6R ہے، اس کے اوپر آ رہے تھے وہ۔ جس وقت ہم ایڈوانس کر رہے تھے 23 کیولری کے ٹینکوں کے ساتھ، وہ آگے جیپ اور جھنڈا لہرا رہا تھا، ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ تو وہ آج بھی وہ نشانی اور جیسے کہتے ہیں نا ٹرافی ہمارے پاس ہے۔ یہ 34 بہادر بیٹے ایک ہی قبرستان میں مدفون ہیں۔ ہر قبر میں جرت، بہادری اور شجاعت کا پیکر اسودہ خاک ہے۔ جب ہمارے شہداء ہوتے ہیں تو ان کی جو جسد خاکی ہوتا ہے وہ ان کے آبائی علاقوں میں، آبائی گھروں میں بھجوا دیا جاتا ہے، لیکن اس وقت کے CO جو بریگیڈیئر اختر عالم ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام جو شہداء ہیں ان کو یہاں پہ یہ ہماری یونٹ لائنز تھی یہاں پر، اور یہ ہمارے ساتھ ملحقہ قبرستان تھا کہ اس میں دفن کیا جائے۔ صحیح سر۔ تو انہوں نے 34 میں سے جو 23 شہداء ہیں ان کے جو وارثین ہیں انہوں نے اپنا دیا اتفاق کیا کہ یہاں پر ان کو دفن کیا جائے۔ صحیح۔ تو انہوں نے ان تمام 23 کو یہاں پر دفن کیا اور اپنے لیے یہاں پر جگہ رکھی، اور خود وہ یہاں پر 2000 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو یہاں پر دفن ہوئے۔ یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ جو 4 قبریں ہیں، سپاہی لانسنے، غلام یونس، ریاض، نبی بخش اور حبیب، یہ 4 جو ہیں یہ ایک جنگی اس کے لیے جا رہے تھے، کاروائی کے لیے جا رہے تھے۔ CO صاحب ان کو بریف کر رہے تھے۔ جی سر۔ تو ان 4 کے دشمن کا اٹیک آیا تو یہ 4 شہید ہو گئے، CO صاحب بچ گئے۔ تو انہوں نے ان 4 کے دفن کیا یہاں پر اور ان کے ساتھ جگہ رکھی کہ مجھے یہاں پر دفن کرنا۔ یہ بٹالین کا ایک خصوصی اعزاز اور اسپرٹ ڈیکور کے انمٹ تعلق کا اب تک کا بہترین مظہر ہے۔ قوم کے جذبے کی وجہ سے جو کچھ بھی اچیو کیا 65 کی لڑائی میں یا اس کے بعد، یہ سب اچیومنٹس ان کے مرہون منت ہے۔ قوم جب فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو فوجی وہ تمام قربانیاں دینے میں کوئی
دقیقہ فروغداشت نہیں کرتے جس کی ضرورت ہوتی ہے. جو سب سے بڑا مارکہ ان دو یونٹس کا ہے وہ 8 ستمبر کا ہے. 8 ستمبر کی صبح تقریباً 4 بجے کے قریب ان کو فائنل احکامات ملے کہ انہوں نے BRB کے پار جانا ہے اور ہندوستانی فوج جو کہ 15 ڈویژن تھا اور BRB کے نزدیک آ چکی تھی، اس کو وہاں سے مار بھگانا ہے. 23 کیولری کمپلیٹ اور صرف 2 کمپنیاں 18 بلوچ کی تھیں. اس سے آپ کو جذبہ اس یونٹ کا پتہ چلے گا. انہوں نے حملہ شروع کیا اور بھینی برج سے لے کے GT روڈ تک 9 کلومیٹر کا علاقہ ہے. یہ 2 کمپنیاں چارلی اور ڈیلٹا کمپنی 18 بلوچ کی، انہوں نے 23 کیولری کے ساتھ مل کر GT روڈ کا علاقہ کلیئر کیا. راستے میں GOC 15 ڈویژن کی جیپ 18 بلوچ کے ہاتھ آئی. اس کے بعد یہ 2 کمپنیاں اور 23 کیولری GT روڈ کا دفاع کرتی رہیں. لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا. یہ 18 بلوچ کی تاریخ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آئندہ کی جو قوم ہے اس کو پتہ چلے کہ جنگ و جدل میں کوئی چیز پلان کے مطابق نہیں چلتی. آپ کو نئی اپرچونٹیز کے مطابق پلانز کو چینج کرنا پڑتا ہے. سو کرنل اختر عالم جو کہ یہ یونٹ کمانڈ کر رہے تھے اور ان کے مایہ ناز کمپنی کمانڈرز اور آفیسرز اور JCOs جوان، انہوں نے واگڑیاں اور بھسین کا علاقہ بھی اس دوران میں 9 تاریخ تک کیپچر کر لیا. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ کرنل صاحب نے کمپنی کمانڈرز کو بلایا اور ان سے وعدہ لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے بھسین میں یا مر جائیں گے یا اس کا دفاع کریں گے. اور ایک وقت ایسا بھی آیا 11 تاریخ کو کہ احکامات ملے کہ BRB کے آپ مغربی کنارے پر آ جائیں. لیکن یہ یونٹ جس نے مرنے کا اور مارنے کا وعدہ کیا تھا، احکامات نہیں مانے اور بسین میں بیٹھی رہی. 23 تاریخ تک اس یونٹ نے تقریباً 110 شہداء اور زخمیوں کا ان کا ٹوٹل نمبر ہے. یہ بہت بڑی تعداد ہے. اس یونٹ کی جو اچیومنٹس ہیں وہ میرے خیال میں پاکستان کی آرمی کی تاریخ میں درخشاں باب ہوگا. یہاں پہ میں اپنی یونٹ کا ذکر کرتے چلوں کہ GT روڈ کو کلیئر کرنے کے بعد 8 تاریخ کو 2 دنوں کے بعد باقی ریجمنٹ کو پیچھے بلا لیا گیا. ایک اسکواڈن GT روڈ کے اوپر رہا اور آخر تک یہ اسکواڈن کیجولٹیز برداشت کرتا رہا. ایک سٹیج آ گئی، 2 ٹینک رہ گئے. اس اسکواڈن کے 2 آفیسر شہید ہوئے، 2 اسکواڈن کمانڈر زخمی ہوئے اور 2 ٹروپ لیڈر زخمی ہوئے. لیکن یہ اسکواڈن اپنی جگہ پہ ڈٹا رہا. جنگ کے آخر میں یہ 2 یونٹوں نے آپس میں جو خونی رشتہ اسٹیبلش کیا وہ آج تک قائم ہے اور یہ قائم رہنا چاہیے. یہ اعزاز بھی کسی اعلیٰ جنگی میڈل سے کم نہیں کہ یونٹ کے پاس 15 انڈین ڈویژن کے میجر جنرل نرنجن پرشاد کی کمان جیپ، اس پر لہراتا کمان فلیگ، سٹار پلیٹس، ذاتی ڈائری اور جنگ کے دوران مکمل ڈویژن آپریشن پلان قبضے میں ہے جو وہ میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا. آگے گئے تو ہم دیکھا تو وہ جنرل کی جیپ، اس کے مطلب لگے سٹار وغیرہ لگے ہوتے، ہمیں تو مطلب خوشی ہوئی. بھاگ کے بھی گئے، جا کے اس کا ٹائر بسٹ ہوا تھا، وہ ٹائر چینج کیا اور میں نے اس کو چلا کے آگے لے آیا. یہ واحد یونٹ جنگ کے اختتام تک دشمن کی سرزمین پر BRB کنال کے اس پار رہی. اس جرت مندانہ کارروائی کی پہلے کوئی نظیر تھی نہ آج تک کوئی مثال ہے. یہ اعزاز ہی فوج میں اس یونٹ کو ممتاز کرتا ہے. ان عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے شاندار ماضی کو یاد رکھیں اور اس درخشاں تاریخ کو اس عہد کے ساتھ منائیں کہ سبز ہلالی پرچم کو ہمیشہ بلند رکھا جائے. یوم بسین ہر سال 8 ستمبر کو اتھرائے شہدائے قبرستان لاہور میں منایا جاتا ہے.